السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 5 سٹار نیوز چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں، آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ خبریں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ آپ نے بس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ایک کے بعد ایک خبر جو ہے میں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست پر لارجسٹ بینچ تشکیل۔ اس کے ساتھ ہی آگے پڑھتے ہیں جی، آگے کیا؟ عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجسٹ بینچ نے 13 اپریل کو سماعت مقرر کر دی۔ چیف جسٹس لارجسٹ بینچ چیف جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمود علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل۔ حالیہ دنوں میں اختلافی نوٹ لکھنے والے جج صاحبان لارجسٹ بینچ کا حصہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ اسلام آباد، سردار الیاس کی نااہلی کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں جعلی وزیر اعظم لانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ مشاورت شروع کر دی۔ پی ڈی ایم کی آزاد کشمیر کے قانون سازی اسمبلی میں 20 نشستیں ہیں، جن میں سے 12 پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ پی ڈی ایم کو آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے مزید 7 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ مطلوبہ تعداد اور اراکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان سے رابطوں پر غور بھی شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف اسلام آباد، عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر اور پاکستان کے ذخیرہ مشن کے سربراہ جہاد آذور نے حکومتی اقدامات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اسٹاک سطح پر معاہدے جلد طے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی رکن کانگریس کا پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی پر جو بائیڈن انتظامیہ کو مراسلہ۔ واشنگٹن، امریکہ کانگریس رکن برٹش شرمین نے ایک مراسلہ شیئر کیا جس میں انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو پاکستان میں جمہوریت اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے خلاف مبینہ طور پر سیاسی انتقامی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا۔ اپریل کو لکھے گئے ایک مراسلے میں کیلیفورنیا کے قانون ساز نے جو بائیڈن سے 11 کہا ہے کہ امریکہ سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے پاکستان حکام پر زور دیا جائے کہ وہ مبینہ زیادتیوں کی تحقیقات کریں اور ذمہ داران کو جرمبادہ ٹھہرائیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی بزدل آدمی صرف نواز شریف ہی بن سکتا ہے، عمران خان۔ لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نواز شریف کو بزدل آدمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ زمان پارک میں کارکنان کے ساتھ افطاری کے موقع پر خطاب میں عمران خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ سب لیڈر بنیں۔ لیڈر بننے کے لیے ہمارا کردار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا چاہیے، اس کے بعد دلیر ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ بزدل آدمی نواز شریف بن سکتا ہے مگر وہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ میں نواز شریف کا نام نہیں لینا چاہتا، بس مثال دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جی انہوں نے آگے کیا کہا؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ سے دلیری حاصل کی۔ یہ انسان کی آزادی اور غیرت کا دعویٰ ہے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو سامنے
نہیں جھکتا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میری نظر میں پیسہ لے کر اپنے ضمیر کا سودا کرنا شرک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث ملزم گرفتار، تابع بابے پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت سے ملنے کا انکشاف۔ اسلام آباد، ایف آئی اے نے انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کرمنل نیٹ ورک سے جڑے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نیٹ ورک کے تانے بانے مبینہ طور پر چیئرمین تحریک انصاف و دیگر اعلیٰ قیادت سے ملنے کے انکشاف پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے انسدادی منی لانڈرنگ سیل نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث ملزم افتخار رسول کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے انسداد منی لانڈرنگ کیس سیل حوالہ ہنڈی و منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک کے حوالے سے چھان بین میں مصروف تھا۔ تحقیقات کے تانے بانے تحقیقات کے دوران ملزم افتخار رسول کی سربراہی میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالہ ہنڈی کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے سپریم کورٹ کا پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز دینے پر حکومت اسٹیٹ بینک کو نوٹس۔ اسلام آباد، پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، گورنر، اسٹیٹ بینک سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے جو عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے، جس کے نتائج قانون میں واضح ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی نااہلی کے خلاف اپیل خارج۔ مظفر آباد، سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے صدر تنویر الیاس کی نااہلی کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر تنویر الیاس کی نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ضابطے کے طریقہ کار پر عمل کیے بغیر الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں کہ وہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے جب تک کسی جرم میں 2 سال یا اس سے زائد سزا نہ ہو۔ تنویر الیاس کو تابر خاصت عدالت سزا ہوئی، جبکہ توہین عدالت میں زیادہ سے زیادہ سزا بھی 6 ماہ قید ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے قوانین کے تحت ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے۔ ان کو ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی غیر آئینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے فواد چودھری کی وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست۔ اسلام آباد، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے خلاف لوور ہائی کورٹ میں جاری کیس میں فریق بننے کے لیے دائر کی گئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ریاست کو فریق بنایا گیا۔ فواد چودھری نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کی خرابی صحت کے باعث شہباز شریف ان کے بیرون ملک جانے کے ضامن تھے۔ نواز شریف مفرور مجرم ہیں۔ شہباز شریف کو ضامن کے طور پر نواز شریف کو ملک واپس لانا تھا، لیکن انہوں نے سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں فریق بننے کی میری درخواست مسترد کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی تنویر الیاس کے بعد اب شہباز شریف کے نائل ہونے کی باری ہے۔ پرویز الہی، لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا صدر تنویر الیاس کے بعد اب شہباز شریف کے نائل ہونے کی باری ہے۔ پی ٹی آئی و دیگر سیاسی رہنماؤں سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا کہ توہین عدالت کا مجرم کسی صورت بھی معافی کا مستحق نہیں ہے۔ شہباز شریف نے توہین عدالت کے ساتھ سپریم کورٹ کے حکم عدولی بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر تنویر الیاس کو توہین عدالت پر عہدے سے ہٹا کر نااہل قرار دیا گیا اور اب شہباز شریف کی بھی باری ہے۔ پرویز الہی نے کہا الیکشن کے معاملے پر شہباز شریف نااہل، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سیکورٹی اقدامات نہ کرنے پر جیل جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔
اگلی خبر ہے حکمران کی لڑائی میں پاکستان دنیا بھر میں تماشا بن گیا، سراج الحق۔ لاہور امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ حکمران کی لڑائی میں پاکستان دنیا بھر میں تماشا بن گیا۔ جامعہ حکومت لاہور میں اسلامی جمعیت طلباء کے زیر اہتمام افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ سارا انتشار پی ڈی ایم پی ٹی آئی کے درمیان کرسی اور مفادات کے لیے جنگ کی وجہ سے ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سیاستدان ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، حکمران نے ایمان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ حکمران لڑائیاں جاری رکھ کر پاکستان کو شام، لبنان، یمن کی طرح بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے گاڑیوں، موبائل فون سمیت 350 سے زائد اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم۔ اسلام آباد 1800 سی سی تک کی استعمال شدہ گاڑیوں اور موبائل فونز 350 سے زائد اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ہوم اپلائنسز، ہائی ٹیک موبائل فونز، گوشت، مچھلی فروخت، فروٹ، سبزی، جوتوں، فرنیچر، آئس کریم، کتے بلیوں کی خوراک، میوزیکل انسٹرومنٹس سمیت دیگر اشیاء پر بھی ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے ان اشیاء پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کے جاری کردہ 2 ایس آر اوز کی میعاد 31 مارچ 2023 کو ختم ہوگی، جبکہ ٹریفک پالیسی بورڈ کے چیئرمین نے ان ایس آر اوز کی میعاد میں توسیع سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے عالمی مارکیٹ میں اضافے کے باوجود سونے کی مقامی قیمتوں میں کمی۔ کراچی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت میں اضافے کے باوجود مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی آ گئی۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں بدھ کو فی اونس سونے کی قیمت $8 اضافے سے $2019 کی سطح پر آنے کے باوجود مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمت میں بالترتیب $300 اور $297 کی کمی واقع ہوئی۔ قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت گھٹ کر $218,000 اور اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت گھٹ کر $1,08,900 کی سطح پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے سعودی عرب میں رمضان سیزن لگانے والے 1704 بھکاری پکڑے گئے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ماہ رمضان المبارک میں بھکاریوں کا روپ دھار کر عازمین اور لوگوں سے پیسے بٹورنے والے 1704 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق بھکاریوں کے خلاف آپریشن 1 رمضان سے 20 رمضان تک کیا گیا، جس کے دوران مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ چندہ یا عطیہ کے لیے چلائی گئی 47 جعلی مہم کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ محکمہ پبلک سیکیورٹی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی نے عمرہ سیکیورٹی فورسز کے عہدیداران کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا کہ منفی اور جعلی طریقوں سے شہریوں کو بیوقوف بنانے والوں کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے، جس میں بھکاریوں کو پکڑنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمرہ سیکیورٹی فورسز نے ماہ رمضان میں اپنے طے کردہ اہداف حاصل کیے، جن میں ہماری فورسز رمضان کے آخری عشرے میں بھی ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اس پہ اچھے کومنٹس کریں اور اسے اپنے دوستوں کے اندر شیئر کریں، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام آنے والی جو نئی خبریں ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے
اور آپ اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔